سب سے پہلے بات کریں گے کہ فیلڈ مارشل سید آصم منیر سے ایرانی آرمی چیف کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستان کے جرأت مندانہ موقف کی تعریف۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جنرل عبدالرحیم موصفی نے دوران جنگ ایران کی حمایت پر پاکستانی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ فوجی سربراہان کا علاقائی سلامتی اور مشترکہ دفاع کے امور پر تبادلہ خیال۔ مسلح جارحیت میں پاکستان نے جرأت مندانہ موقف اختیار کیا۔ صہیونی حکومت نے جارحیت کی تو پاکستان ڈٹ کر ساتھ کھڑا ہوا۔ ایرانی آرمی چیف جنرل عبدالرحیم موصفی کی گفتگو۔ پاکستان نے بھارت کے جنگی طیارے مار گرائے تھے۔ بھارت کے دفاعی اتاشے کا اعتراف۔ کیپٹن شیو کمار کی انڈونیشیا میں سیمینار میں پریزنٹیشن۔ کہا، اس بات سے اتفاق کرتا ہوں ہم نے کچھ طیارے کھوئے ہیں۔ تعداد بتانے سے گریز مگر طیارے گرانے کی نئی وجہ بتا دی۔ انڈونیشیا میں تعینات انڈین ڈیفنس اتاشی بحریہ کے کیپٹن شیو کمار نے کہا، سیاسی قیادت نے ایئر فورس کو پاکستانی فوجی تنصیبات اور فضائی دفاعی نظام پر حملہ آور ہونے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ایئر فورس کو سیاسی قیادت کے احکامات کے باعث پاکستان کے ہاتھوں نقصان ہوا۔ ملک کی معیشت کے لیے اچھی خبر۔ چین نے پاکستان کا 3 ارب 40 کروڑ ڈالر کا قرض رول اوور کر دیا۔ قرض رول اوور ہونے سے پاکستان کے زیر مبادلہ ذخائر 14 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق چین نے پاکستان کے پاس گزشتہ 3 سال سے موجود 2 ارب 10 کروڑ ڈالر قرض کو رول اوور کیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے 2 ماہ قبل واپس کیے گئے 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کے کمرشل قرضوں کو بھی رول اوور کیا گیا۔ امریکی حملوں سے پہلے ایران نے یورینیم منتقل نہیں کیا۔ ایران ایٹمی پروگرام کی جانب بڑھا تو یہ ان کا آخری اقدام ہوگا۔ ایران پرامن راستے پر چلے گا تو پابندیاں ہٹا دیں گے۔ ایران جوہری طاقت حاصل کرنے کے قریب تھا۔ ایران کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم کب اور کیسے حملہ کریں گے۔ اب دوزوں سے 30 راکٹ فائر کیے گئے جو ٹارگٹ پر لگے۔ خامنہئی انسانی حقوق سے زیادہ ایٹمی پروگرام کو ترجیح دیتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز کو انٹرویو۔ کہا، ٹیرف کا مقابلہ ٹیرف سے ہی کریں گے۔ امریکی حکومت معیشت کے لیے بڑے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ امیر لوگوں کا گروپ ٹک ٹاک خریدنا چاہتا ہے۔ 2 ہفتوں میں بتاؤں گا کہ ٹک ٹاک خریدنے والے کون ہیں۔ امریکہ کی دنیا میں عزت بحال ہوئی ہے، سب قدر کر رہے ہیں۔ مجھ سے پہلے جو صدر تھا وہ سیڑھیوں پر گرتا رہتا تھا۔ کوئی بھی نیو یارک کا میئر ہو اسے سیدھا چلنا پڑے گا۔ مجھے کینیڈا اچھا لگتا ہے، اسے امریکی ریاست ہونا چاہیے۔ ایلون مسک الیکٹرک گاڑیوں کے معاملے پر ناراض تھے۔ ایران کی وزارت خارجہ کا امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ امریکی صدر کا ایرانی قیادت سے متعلق بیان توہین آمیز ہے۔ امریکی صدر کے بیانات اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ ایسے بیانات ایران کے وقار، مسلم دنیا کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ امریکی صدر کے بیانات خطے کے کروڑوں مسلمانوں کی توہین ہیں۔ امریکہ کی بدنیتی پر مبنی پالیسیاں عالمی نفرت کا سبب بن رہی ہیں۔ امریکہ کا مذاکرات اور مکالمے کی خواہش کا دعویٰ کھوکھلا ثابت ہو رہا ہے۔ امریکی صہیونی ریاست کے مظالم کی حمایت کی جا رہی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ۔ ایران اور فرانسیسی صدروں میں ٹیلی فونک رابطہ۔ فرانسیسی صدر کا ایران سے عالمی ایٹامک توانائی ایجنسی سے تعاون کا مطالبہ۔ ایران NPT معاہدے کے فریم ورک کو قائم رکھے۔ ایمینوئل میکرون۔ دونوں رہنماؤں کا اسرائیل ایران سیز فائر پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ خطے میں امن کے لیے سیز فائر عمل درآمد پر زور دیا گیا۔ ایران 1 ماہ کے دوران یورینیم کی افزودگی بحال کر دے گا۔ ڈائریکٹر جنرل IAEA رافیل گروسی کا امریکی میڈیا ہاؤس کو انٹرویو۔ ایران کی جوہری تنصیبات امریکی اور اسرائیلی حملوں سے مکمل تباہ نہیں ہوئیں۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملوں سے تباہی شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ ایران کی جوہری تنصیبات امریکی اسرائیلی حملوں سے مکمل تباہ نہیں ہوئیں، ایسا کہنا تھا رافیل گروسی کا۔ ایران 1 ماہ کے دوران یورینیم کی افزودگی بحال کر لے گا۔ رافیل گروسی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، ایران کی جوہری تنصیبات امریکی اور اسرائیلی حملوں سے مکمل تباہ نہیں ہوئیں۔ امریکی صدر کی دھمکی کام کر گئی۔ اسرائیلی عدالت نے وزیر اعظم نیتن یاہو کا کرپشن ٹرائل مؤخر کر دیا۔ یروشلم ڈسٹرکٹ کورٹ نے نیتن یاہو کو 2 ہفتے کے لیے حاضری سے استثناء دے دیا۔ انٹیلیجنس سربراہان کی فراہم کردہ معلومات پر سماعت ہوئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے خلاف کرپشن کیس ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ٹرمپ نے کہا تھا، اسرائیل کو اربوں ڈالر امداد کا فیصلہ اس کیس پر منحصر ہو سکتا ہے۔ خبر ایجنسی۔ اسرائیل سے جنگ بندی کے بعد ایران کا پاکستان کے لیے فلائٹ آپریشن بحال۔ ذرائع کے مطابق ایران ایئر کی پہلی کمرشل پرواز مشہد سے کراچی ایئرپورٹ لینڈ کر گئی۔ ایران اسرائیل جنگ کے باعث ایران ایئر کی پروازیں معطل تھیں۔ اسرائیل سے جنگ بندی کے بعد ایران کا پاکستان کے لیے فلائٹ آپریشن بحال۔ ایران ایئر کی پہلی یہ کمرشل پرواز ہے جو کہ مشہد سے کراچی پہنچی ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر یہ پرواز پہنچ چکی ہے۔ ایران ایئر کی پروازیں اس سے قبل جو تھیں وہ معطل کی گئیں۔ ایران اسرائیل جنگ کے باعث یہ پروازیں معطل تھیں اور آج اسرائیل سے جنگ بندی کے بعد ایران کا پاکستان کے لیے باقاعدہ طور پر فلائٹ آپریشن بحال کر دیا گیا ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली के बिलों में सरकारी टीवी फीस ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में अपना मीटर अपनी रीडिंग मोबाइल ऐप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, डिस्कोर्स बोर्ड्स में मेरिट की बुनियाद पर तैनातियाँ की, करप्ट माफिया के खिलाफ मजबूती के साथ इक़दामात किए, पाकिस्तानी IPPs के साथ बैठकर मुस्बत गुफ्तगू की जो बहुत दुश्वार मरहला था। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा बिजली सारिफीन को पहुँचाया। बिजली फ़ी यूनिट 70 पैसे महंगी होने का खदशा था, लेकिन हमने ये नहीं होने दिया। सालाना 500 अरब रुपए की बिजली चोरी बहुत बड़ा चैलेंज है। पैदावार ज़्यादा और खपत कम होना भी चैलेंज से कम नहीं। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ तेज़ रफ्तार सोलराइजेशन हो रही है। इस वजह से सरकारी बिजली की खपत कम हो गई। हमें इसका हल ढूंढना है ताकि पाकिस्तान में खुशहाली का सफ़र तेज़ी से तय हो। पाकिस्तान भर में PTV की जो फ़ी है उसको मैं आज ख़त्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। जो डिस्कोस के बोर्ड हैं वहाँ पर इनकलाबी तब्दीलियाँ की और बड़ी अरकरेज़ी से वहाँ पर हम मेरिट बेस्ड उन बोर्ड्स में हमने अपॉइंटमेंट्स की। पाकिस्तानी IPPs मेनली पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स उनके साथ बैठकर बड़ी हार्ड नेगोशिएशंस की, जो कि एक बहुत दुश्वार कुन मरहला था। तेल की कीमतें आलमी मंडियों में तेज़ी से नीचे गिर रही थीं, तो हमने उस मौके से फ़ायदा उठाया। एक ख़दशा था कि दोबारा 50 पैसे फ़ी यूनिट या 70 पैसे फ़ी यूनिट बिजली की कीमत में कहीं इजाफ़ा न हो जाए, तो हमने सब ने मिलकर मुश्तरका तौर पर फैसला किया ये 50 पैसे या 70 पैसे बिजली की मद में इजाफ़ा ना करें। बिजली की चोरी, ये 500 अरब रुपए सालाना की चोरी है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वक्त बिजली ज़्यादा है और उसकी कंजम्पशन कम है। हुकूमत के इदारों में जो बिजली पैदा होती है उसकी खपत कम है। अब इसका हमें तेज़ी से सोल्यूशंस, इसका हल ढूंढना है। वज़ारत तवानाई का डिजिटल मैदान में एक और कदम, अपना मीटर अपनी रीडिंग के तहत पावर स्मार्ट ऐप मुतारिफ करा दी। अब बिजली सारिफीन ना सिर्फ अपने बिल और रीडिंग पर नजर रख सकेंगे बल्कि वक्त पर अपना बिल भी हासिल कर सकेंगे। इस डिजिटल ऐप को सारिफीन किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इस रिपोर्ट में देखते हैं। सारिफीन अपने स्मार्टफोन्स पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुतारिफ कराई गई ऐप पावर स्मार्ट को डाउनलोड करें और फिर अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप के लिंक पर क्लिक करेंगे। सारिफ अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर दर्ज करके खुद को रजिस्टर करेगा। उसके बाद दिए गए हल्फनामे को कबूल करना होगा। अगले मरहले में मीटर का 14 हिस्सों पर मुश्तमिल हवाला नंबर दर्ज करना होगा, जिसके बाद सारिफ को मीटर की रीडिंग का शेड्यूल मिल जाएगा। अगर सारिफ की रीडिंग की तारीख आ गई होगी तो वो मीटर की तस्वीर लेगा। तस्वीर लेते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा कि इसमें मीटर की रीडिंग और सीरियल नंबर वाज़े और नुमाया हो। इसके बाद तस्वीर को मुतालिका डिस्को में जमा कराने के लिए सबमिट पर क्लिक करें। यूं आपके मीटर की तस्वीर जमा हो जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ऐप मुतारिफ कराने का मकसद बिलिंग साइकिल को शफाफ बनाना, सारिफीन को ओवर बिलिंग और मीटर रीडिंग में ताखीर से बचाना है। मुतारिफ करदा ऐप के जरिए सारिफीन न सिर्फ अपने बिल और रीडिंग पर नजर रख सकेंगे बल्कि मुकर्ररा तारीख पर अपने मीटर की तस्वीर लेकर ऐप पर अपलोड करके अपना बिल भी हासिल कर सकेंगे। ऐप से प्रोटेक्टेड सारिफीन को भी सहूलत मुयस्सर होगी और बिलिंग साइकिल लेट होने की वजह से वो अपनी कैटेगरी से नहीं निकलेंगे। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सारिफीन अगर 1 यूनिट भी ऊपर इस्तेमाल करते थे तो वो इस कैटेगरी से निकल जाते थे। ऐप के जरिए वो बर वक्त रीडिंग की तस्वीर लेकर बिल हासिल करके अपनी कैटेगरी में रह सकेंगे। ऐप के जरिए शहरी बिजली से मुतालिक शिकायत ऑनलाइन वज़ीर तवानाई अवैस लगानी कहते हैं कि जुलाई से बिजली के बुनियादी टैरिफ में 1 रुपए से जायद कमी होगी। 6 साल में गर्दिशी कर्जा खत्म कर देंगे। सोलर के इस्लाहात का ड्राफ्ट बना लिया, हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। ग्रिड सारिफीन पर सोलर की वजह से बोझ नहीं डाल सकते। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए अवैस लगानी का कहना था कि अब मीटर रीडिंग सारिफ के पास होगी। उम्मीद है इस साल 3 डिस्कोस की निचकारी कर दी जाएगी। एक डिटर्मिनेशन दी है तो पिछले साल के जो रीबेसिंग टैरिफ की हुई थी उसे इस दफा जो रीबेस टैरिफ है वो 1 रुपए से ज्यादा इसके अंदर और जी कमी आ रही है जो रीबेसिंग के अंदर जो टैरिफ डिटर्मिनेशन है। कब तक इस फिर आपके सामने हदफ क्या है, कब तक ये सर्कुलर डेट की जो एक बला है इससे छुटकारा हासिल कर लिया जाएगा?
یہ اگلے 6 سالوں کا بہت ایک ویل جی تھاٹ آؤٹ اینڈ ویل کنسٹرکٹیڈ اور صحیح آرکیٹیکچر کے بیس کے اوپر پروگرام ہے، اور ہم انشاءاللہ ان 6 سالوں میں اس اپنے ہدف کو ہر سال اس کے اندر کی کمی لا کے اور ہم پے آف کر لیں گے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے۔ نجکاری کے لیے 3 کمپنیاں مکمل طور کے اوپر تیار ہیں، پرائیویٹائزیشن کمیشن کو دی جا چکی ہیں، اور اگر انہوں نے اپنا کام صحیح طریقے سے کیا تو انشاءاللہ اس سال کے آخر تک ان کمپنیز کی نجکاری ہو جائے گی۔ اس پالیسی کے اندر بھی جو ہے وہ پرانے جو آلریڈی ایگزسٹنگ جو نیٹ میٹرنگ کے صارفین ہیں انہیں پروٹیکٹ کیا جائے گا؟ انہوں نے تو اپنا جو ریٹرنز تھے وہ تو کافی حد تک بھی کما لیے ہیں، تو جو نئے والے ہیں اور پرانے والے ہیں ان کو دیکھیں کابینہ کیا فیصلہ کرتی ہے، ابھی ہم لے کے جائیں گے ان کے پاس، اس کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ صحیح ہے، یعنی پرانے نئے دونوں کے لیے یکساں پالیسی ہوگی، الگ نہیں ہوگی اب کی بار؟ ہو سکتی ہے، فرق ہو سکتی ہے، جس طرح کابینہ کا فیصلہ ہوگا ہم تمام آپشنز لے کے جائیں گے سر۔